سسٹر کا کوشچن ہے لاہور سے کہ میت کے قریب جو بہت سی خواتین اکٹھے ہو کر پڑھائی کرتی ہیں، میت کے پاس کھڑے ہو کر خانہ کعبہ وغیرہ اور کچھ معنی فکرے، کیا وہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بابا کی میت کے پاس ایسا کچھ بھی کرنے سے منع کیا تھا جس سے ہمارے بعض ریلیٹیوز ناراض ہیں اور وہ ہمیں بلاتے نہیں ہیں، ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے اور ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک عربی زبان میں نازل کیا، حدیث شریف کا متن عربی میں ہے، اذان عربی میں ہے، تکبیر عربی میں ہے، حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی عربی میں ہے۔ تو اس طرح کی پڑھائی خواتین اکٹھی ہو کر اور فکرے سے فکرہ جوڑ کر جو پڑھتی ہیں، وہ کس نے ایجاد کی ہے؟ پنجابی میں، اردو میں یا کسی بھی زبان میں؟ اس کا کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے جو کہ پوچھنے پر نہیں ملتا، اور اس پڑھائی میں نہ تو کوئی قرآنی آیات ہے اور نہ ہی کوئی حدیث، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ راہداری کے جو سپارے پڑے جاتے ہیں کہ وہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا دنیا سے عمل ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، ایک کوئی صدقہ جاریہ یعنی کوئی نیک کام جو اس نے کیا اور وہ بعد میں بھی چلا آ رہا ہے، ٹھیک، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے، دوسری نیک اولاد جو کہ اس کے لیے دعائے بخشش کرے، اور تیسرا دین کا علم پڑھا یا پڑھایا جو کہ چلتا رہے، اس کے علاوہ اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کے بخشش کی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں جو کہ نماز جنازہ میں پڑھنی چاہیے، اور میت کے قریب بیٹھ کے جو دعا پڑھنی چاہیے وہ سے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اس پر رحم فرما۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی دعا ہمیں کہیں سے نہیں ملتی، یا اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی قسم کی پڑھائی ہمیں کہیں سے نہیں ملتی۔ میت کی بخشش کی بہت سی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، جو ہمیں یاد کرنی چاہیے اور نماز جنازہ میں بھی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی پڑھائی جو کہ خواتین اکٹھی ہو کر کرتی ہیں بغیر کسی علم کے، اس کا کوئی تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہے۔